السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ اچھا فرینڈس، کل رات کو جب میں لائیو کر رہی تھی اور میری لائیو میں ہمیں نیوز ملی تھی کہ انسٹا پر ستارہ یاسین کی ایک پک ہے، پلیز اسے جا کر دیکھیں۔ اور جب میں نے دیکھا تو وہ چیز برداشت سے باہر تھی، وہ تصویر برداشت سے باہر تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں کافی دیر تک تو کچھ بول ہی نہیں سکی۔ خیر کوئی بھی نہیں بول سکا، ہم سب اسپیچ لیس تھے۔ کوئی آ کے یہ بھی نہیں بتا پا رہا تھا کہ اس تصویر میں ہے کیا، کیا دیکھا ہے ہم لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ستارہ یاسین کے گھر میں سب خیر کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہتری کی طرف لے کر آئے، اس کو صحت یابی کی طرف لے کر آئے۔ اور ہم سب کی دعائیں ہیں ستارہ یاسین کے ساتھ۔ وہ بہت تکلیف دہ وقت تھا جو ہم نے اس وقت گزارا، اور اس کے بعد ابھی تک آپ یقین کریں، میں جب بھی آنکھیں بند کر رہی ہوں یا میں تنہا ہو رہی ہوں تو اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ستارہ یاسین کی وہی تصویر گھوم رہی ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے بہت دکھ ہے اس چیز کا، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کو دکھ ہے ستارہ یاسین کی اس حالت کا۔ اس حالت کے ذمہ دار کون کون ہیں یہ تو آپ سب جانتے ہیں، اور میری التجا ہے، میری گزارش ہے کہ کیفر کردار تک ایسے لوگوں کو پہنچایا جائے، خاص طور پر اس کا وہ جیٹ، کیونکہ وہ ان کے خاندان کا ممبر اپنے آپ کو بتا کر اور ہیٹ سپیچ کرتا ہے، اور اس کو ڈی فیم کرنے کے لیے اس کے اوپر تہمتیں لگاتا ہے لائیوز کے اندر بیٹھ کر۔ اس کے اوپر کیس ہونا چاہیے، اور اگر کوئی جو ہے وہ باثر لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کوئی جو ہے جرنلسٹ تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے تو پلیز یہ چیز جو ہے آپ کو جو لیگل اس کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، کوئی لیگل اس کے لیے جو ہے اسٹیپ لے سکتے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کیس کو ضرور دیکھا جائے۔ ستارہ یاسین کو انصاف ملنا چاہیے، خاص طور پر اس کے جیٹ سے اس کو جو ہے وہ جیٹ کے معاملے میں اس چیز کو، اس کے جیٹ کے اوپر جو ہے یہ کیس ہونا چاہیے کہ وہ ہوتا کون ہے، اس کو اتنا رائٹ کس نے دیا ہے کہ وہ یہاں لائیوز میں وائی ٹی کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے خاندان کی عورت یا کسی بھی عورت کی تذلیل کرے۔ میں نے کئی مہینے پہلے اس سے کہا تھا تمہیں اتنی تکلیف ہے تو تم اپنا چینل بناؤ، لیکن نہیں، اسے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے پھدکنا ضروری ہوتا ہے۔ جب بھی ستارہ یاسین کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بندہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ میں یہاں پر کہوں گی کہ اللہ کا قہر نازل ہو تم پر خالد امین، کہ تم نے جو ہے ایک عورت کی تذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور تم نے قرآن پاک اٹھا کر بھی جہاں پردہ ڈالنا چاہیے وہاں تم نے تذلیلیں کی، تم نے قرآن پاک اٹھا کر گناہوں کی، یہ اللہ جانتا ہوگا کردہ نہ کردہ گناہوں کی تم نے یہاں آ کر گواہیاں دی۔ کیا تم دین سے اتنے ناواقف ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند کسی کو بے پرد کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پردہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تم جو ہے وہ لائیوز میں آ کر کہہ رہے ہو، کل بھی تم لائیوز میں لگے ہوئے تھے کہ یہ ایک ڈرامہ ہے، تم ثابت کر لو یہ ڈرامہ ہے تو پھر ہم کہیں گے تم ٹھیک ہو۔ دوسری چیز کیا کہ تم کہہ رہے تھے کہ سلمیٰ یاسین جو ہے اس نے جو بات کی ہے ستارہ کو لکھ کر وہ 100% ٹھیک ہے، سلمیٰ یاسین سچ کہہ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ مجھے بتائیے گا، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ کیا آپ کی ان 4 گواہوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا؟ جب آپ یہ چیز ثابت کر پائے نا تو تب آپ کو وائی ٹی کے اوپر لانا چاہیے تھا۔ اور دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ آپ کہتے ہیں کہ سلمیٰ یاسین آئے گی اور ثبوت دے گی، سلمیٰ یاسین کل آنے والی ہے، سلمیٰ یاسین پرسوں آنے والی ہے، سلمیٰ یاسین سے آپ کی 1 گھنٹہ پہلے بات ہوئی ہے۔ جب سلمیٰ یاسین اتنی ٹھیک ٹھاک ہے، ہوش و حواس میں ہے، ہر گھنٹے میں وہ لوگوں سے رابطے کرتی ہے، ان سے کالز پہ باتیں کرتی ہے اور ان کو تسلیاں دیتی ہے کہ میں آؤں گی، تو وہ کہاں پھنسی ہوئی ہے؟ کس چیز نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے؟ وہ اب مزید کون سی قیامت کا انتظار کر رہی ہے؟ پہلے ایک وقت تک میں سوچتی تھی کہ شاید سلمیٰ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو سلمیٰ جو ہے یا سلمیٰ کو جو ہے وہ ورغلایا گیا ہے، بہکایا گیا ہے، تو سلمیٰ دکھ میں تکلیف میں، لیکن نہیں، سلمیٰ واقعی ستارہ یاسین کو گرانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ تو رابطے میں ہے لیکن اس نے عوام کو الو بنایا۔ سلمیٰ یاسین کے اوپر بھی کیس ہونا چاہیے، اور سلمیٰ یاسین کے اس رشتہ دار کے اوپر بھی کیس ہونا چاہیے جو کہ
پچھلی اپنی کچھ عرصہ پہلے کی لائیوز میں بیٹھ کے سلمیٰ یاسین کو بھی برا بھلا کہتا تھا، اور اب وہ سلمیٰ یاسین کی سائڈیں لے رہا ہے صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے. اور مفاد کیا ہے؟ ایک عورت کی تذلیل کرنا جس سے اس کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے، ایک دوسروں کے گھروں میں کھاتے پیتے، اور اس کے بعد اس قسم کی گفتگو کرتے. ان کی اپنی چہیتی بیبو جی نے جناب آج صبح ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب وہ گاؤں گئی تھیں اور ستارہ یاسین سے ملنے، جب کوثر کے بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو وہاں خالد امین کی فیملی بھی تھالیاں چاٹنے کے لیے موجود تھی ساجد اور ستارہ کے گھر میں. اس کی بیوی بچے وہاں جا کے تھالیاں بھی چاٹتے ہیں، وہ بھی ان کے گھروں میں آ کر کھاتے پیتے ہیں، اور وہاں اس کے بعد یہ ان تھالیوں میں چھید کرتا ہے. یہ آ کر لائیوز میں بیٹھ کے اپنے گھر کی عورتوں کی تذلیل کرتا ہے. میں کہتی ہوں میری دعا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ تمہاری بیٹیوں کی بھی ایسے ہی لائیوز میں تذلیل ہو، تمہاری بیٹیاں بھی ستارہ یاسین بنے، تمہاری بیٹیاں بھی سلمیٰ یاسین بنے. تم ہوتے کون ہو؟ تمہیں کیا شریعت نے اس چیز کی اجازت دی؟ بے حیا انسان، تمہیں شریعت نے کیا اس چیز کی اجازت دی ہے جو تم کر رہے ہو؟ تم مجھے یہ صرف بتانا، کیا شریعت تمہیں یہ رائٹ دیتی ہے؟ یہ داڑھی ہٹا دو اپنے منہ سے، تم نے داڑھی کی توہین کر رکھی ہے، تذلیل کر رکھی ہے. تم لاؤ نا، اب لاؤ قرآن پاک اور اس پہ ہاتھ رکھو کہ تم نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے. میں کہتی ہوں تمہارے ساتھ اللہ وہ کرے جو کسی صورت جو ہے نا وہ دیکھنے کے قابل بھی نہ ہو. ہم نہیں جانتے سلمیٰ سچی، ستارہ سچی، ہمیں جاننا بھی نہیں ہے، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ تم گنہگار ہو، تم شریعت کے خلاف چلے. تم دوسری عورتوں کو تو دوپٹے، پردے، حجاب سکھاتے ہو، لیکن تم خود کیا کر رہے ہو؟ تم شریعت پہ کتنا چل رہے ہو؟ پردہ کرنا ضروری ہے یا کسی کی زندگی کو بچانا ضروری ہے؟ پردہ نہ کرنا گناہ ہے یا کسی کی زندگی اور جان کے ساتھ کھیلنا گناہ ہے؟ شرم آتی ہے تم جیسے انسان کو مسلمان کہتے ہوئے بھی. چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ. تمہیں شرم آنی چاہیے. تم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہو. بے حیائی اور بے غیرتی یہاں ساجد امین کی ہے، جس نے ابھی تک تمہارے اوپر کوئی کیس نہیں کیا. وہ تماشے دیکھ رہا ہے، اسے صرف چینلز کی پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پیسہ چاہیے. وہ ستارہ کو بھی یوز کر رہا ہے. یہاں تو میں ساجد امین کے بھی خلاف ہوں اب، کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو اپنے گندے رشتہ داروں سے پروٹیکٹ نہیں کیا. اس نے اپنی بیوی کو اس حالت تک پہنچانے والا جو ہے وہ ساجد امین ہے، کیونکہ اس نے دوسری شادی کی، ستارہ کو ٹارچر کرنا شروع کیا. دوسری شادی سے پہلے بھی وہ کوثر کے ساتھ رابطوں میں تھا، کالز کے اوپر. جس طریقے سے بھی وہ چیزیں بھی ستارہ یاسین کے لیے اذیت کا باعث تھیں. اس کو دکھ اذیت دے کے، اور اس کے بعد اپنے اس لنگور بھائی کو بھی قابو نہیں کر سکا کہ بھئی تم اپنے کام سے کام رکھو، یہ میری بیوی ہے. تم اپنی بیوی کے، میں خالد امین کو کہتی ہوں کہ تم آؤ قرآن پہ ہاتھ رکھو کہ تمہاری بیوی نے کبھی زندگی میں زنا نہیں کیا. آؤ تم قرآن پہ ہاتھ رکھو، یا تم یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ لو کہ تمہاری بیٹیاں کبھی یہ نہیں کریں گی. تم اس چیز کی گواہی دے دو، بس اس سے زیادہ کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. تم اپنے گھر کی عورتوں کے اوپر حاکم ہو. ستارہ یاسین ساجد کے نکاح میں تھی، لیکن ساجد ایک ایسا خود غرض انسان ہے جو اپنی بیوی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکا. نکاح کرنا بہت آسان ہے، نکاح میں اپنی بہت ساری عورتیں لے آؤ اور لا کر ان کو ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دو. واہ ساجد امین، تف ہے تم پر بھی. نکاح کرو عورتوں کو، اور اس کے بعد جو لوگ ان کے ساتھ کچھ بھی کریں، تمہارے خاندان والے کچھ بھی کریں، تماشا کرو. تمہیں تو ڈالرز چاہیے، تمہارا تو چینل چل رہا تھا ستارہ کے نام پر. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. تم دونوں نا مرد کہلانے کے لائق نہیں ہو، مرد کہلانے کے لائق نہیں ہو تم دونوں. خاص طور پر ساجد، تم، کہ تم اپنی بیوی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے اس بھیڑیے سے جس کو تم بھائی کہتے ہو، خالد نام کے بھیڑیے سے. اور اب آ جاتے ہیں اس بیبو نمک حرام کی طرف، بلکہ تھالی کا بینگن. جی بالکل، نوشین ملتانی نے جو نام رکھا ہے نا بیبو کا، تھالی کا بینگن، وہ بالکل فٹ ہوتا ہے اس تھالی کے موٹے سارے بڑے سارے بینگن کے اوپر. یہ بینگن آج جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے کہتی ہے کہ کوثر نام کی ایک عورت تو ہے، لیکن وہ ساجد کی بیوی نہیں ہے نا. یہ کہتی ہے کہ جب میں کوثر کے بچے کی ڈیتھ پہ گئی تھی تو وہاں کوثر کے باپ سے مجھے بات نہیں کرنے دی گئی. وہاں جو ہے اشارے کیے گئے، وہاں یوں کیا گیا، وہاں وہ کیا گیا. کیوں آنٹی جی؟ بلکہ بینگن
تب تمہیں جو ہے وہ صرف ویوز کا لالچ تھا، تب تم سچ کیوں نہیں لے کر آئی؟ آج جب ستارہ یاسین نے اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے، اپنی ٹینشنز کی وجہ سے تم سے ملنے سے انکار کیا، تو تم نے آ کر یہاں پر اس کا جینا حرام کر دیا۔ مطلبی خود غرض عورت، ہر ایک کے گھر میں بیٹھ کے تھالیاں چاٹنے والی اور انہی تھالیوں میں چھید کرنے والی۔ پہلے مجھے لگتا تھا تم دلیر عورت ہو، لیکن نہیں، اب مجھے پتہ لگا ہے کہ تم کتنی کم ظرف اور کتنی کمزور عورت ہو۔ یہ اگر سب سچائیاں تھیں تو تم پہلے کہاں مری ہوئی تھی؟ پہلے ڈالرز مل رہے تھے، تھالیاں چاٹ رہی تھی، پہلے فائدہ نظر آ رہا تھا، تھالی کے بینگن بیبو۔ تب تمہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سچ لگ رہی تھیں، تب تمہاری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آج تم کہہ رہی ہو کہ یہ سب کچھ وہاں پر یوں نہیں ووں تھا، سب تو جھوٹ تھا، تو تم بھی ایک نمبر کی جھوٹی ہو۔ پھر اگر وہ سب جھوٹ تھا تو تم اس جھوٹ میں شامل تھی، تم اس جھوٹ میں ملوث تھی۔ اس وقت تو تم آنکھوں دیکھی مکھی نگل رہی تھی، کیونکہ مکھی پہ ڈالر چپکے ہوئے تھے، بیبو مطلبی بینگن۔ تم نے اپنی بھی 2 ٹکے کی عزت نہیں چھوڑی، تم پر بھی اب کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تم کہہ رہی ہو کہ تم جو باتیں بتا رہی ہو وہ سچی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ ہے، نہیں، اس لیے کہ اگر تم نے پہلے وہ سب دیکھا تھا، مطلبی خود غرض عورت، تب تم کیوں چپ تھی؟ تمہارے منہ میں کون سا لالی پاپ دیا تھا کسی نے؟ ہاں، جو ابھی کسی نے کھینچ لیا تو تم آ کے روز وائی ٹی پہ روتی ہو کہ میرا لالی پاپ نکل گیا ہے تو اب میرا منہ کھل گیا ہے۔ چوئی صاحب نے تمہارے اس کھلے منہ کی وجہ سے تمہیں ایک سائیڈ میں پھینکا ہوا ہے نا۔ چوئی صاحب نے دیکھا ہوگا تمہارا یہ کھلا ہوا منہ۔ بھاڑ میں گئی تم اور بھاڑ میں گیا تمہارا وہ چوئی صاحب جو تمہیں پٹا نہیں ڈال سکا۔ تم اتنی سچی تھی نا تو تم اس وقت آ کر کہتی، بلکہ تم اسی وقت ویڈیوز بناتی، لوگوں کو دکھاتی کہ یہ دیکھو میں آئی ہوں اس کے گھر میں جاسوسی کرنے اور میں نے یہ ثبوت پکڑے ہیں، یہ چور پکڑے ہیں، یہ دیکھو یہاں کوثر کے باپ کو اشارے ہو رہے ہیں، یہ دیکھو یہاں کوثر کسی اور کے ساتھ سو رہی ہے۔ اتنی تم بے حیا عورت تو تم نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ایک بھائی جو ہے وہ شوہر ہے۔ تم اسلام کا کون سا چہرہ دکھا رہی ہو لوگوں کو؟ ہاں، تمہارے گھر میں بھائی شوہر ہوتے ہوں گے، ہیں؟ بے حیا عورت، تم سب نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ زبانی کلامی تو بہت سے لوگوں کو بہت سے شک ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی ثابت نہ کر پائے نا تو اسے تہمت نہیں لگانی چاہیے، اسے الزام نہیں لگانا چاہیے۔ تم سب ستارہ کے مجرم ہو، کیونکہ ریالٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور ہاں، خالد امین اپنی بیوی کی پاک بازی کا قرآن ضرور اٹھانا تم، ٹھیک ہے؟ جس دن تم نے اپنی بیوی کی پاک بازی کا قرآن اٹھا لیا نا، پھر میں کہوں گی کہ ہاں یہ بندہ صحیح کہہ رہا تھا۔ تم بس وقت کا انتظار کرو، تم بھلے سے سچے تھے یا جھوٹے تھے، تم نے ایک عورت پر تہمت لگانے کے لیے قرآن اٹھایا تھا، اور آج بھی تم بیٹھ کر تہمت لگا رہے ہو جو تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ انشاءاللہ یہ سود سمیت اللہ تعالیٰ تمہیں واپس کریں گے، تمہارے اور تمہاری بیٹیوں کے منہ پہ پڑے گا یہ سب کچھ۔ تم یہ ضرور سوچنا تم سٹینڈ کہاں کر رہے ہو سارے کچھ میں۔ تم اسی لیے اپنے جیسوں کی لائیو میں جا کر بیٹھتے ہو جہاں تم سے اس قسم کے جو ہے وہ سچے اور کھرے سوالات نہیں کیے جائیں گے، کڑوے سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ تم سچ کا سامنا کر ہی نہیں سکتے۔ منہ پہ داڑھی رکھ لینے سے نا ہر کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ شیطان بھی جو ہے نا بڑی مقدس مقام سے آیا تھا، شیطان کے پاس بھی بڑی نالج تھی، بڑا کچھ تھا، لیکن رہا کیا؟ وہ شیطان، ابلیس۔ تم نے منہ پہ داڑھی رکھی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوگے، قرآن کبھی کبھی اٹھا کے پڑھ لیتے ہوگے، لیکن ہو تم ابلیس۔ تم نے کام ابلیسوں والا کیا ہے۔ تمہارا نام جو ہے نا اب وائی ٹی پہ ابلیس رکھیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ ابلیس۔ فرینڈز، ستارہ یاسین اور ان کے ہسبینڈ سے رابطے کی بہت کوششیں کی گئی ہیں، لیکن وہ آف لائن ہے، وہاں کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا اور کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ ستارہ یاسین اب کس حال میں ہے۔ یہاں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈھونگ کر رہی ہے، وہ ڈرامہ کر رہی ہے، ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را اب صبر کر جائیں، اب چپ کر جائیں۔ اگر وہ کچھ بھی کر رہی ہے نا، اتنا ضرور سوچیں کہ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ جو اس نے کیا ہے۔ کوئی عورت بھی اپنے آپ کو اتنا بدصورت کر کے نہیں بیٹھ کر دنیا کو دکھا سکتی۔ جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ وہ کرتی آئی، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہی تھی اپنے چینل سے۔
تم لوگوں نے اس کو نقصان پہنچایا. نہ سچ نہ جھوٹ نہ کچھ، وہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتی تھی اپنے چینل کے اوپر. مجھے بہت دکھ اور تکلیف ہے اس سارے معاملے میں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد سب کچھ ٹھیک کریں. اور اب میں لوں گی آپ سب سے اجازت. چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صفت مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں اور ہماری فیملیز کو محفوظ. اللہ حافظ.